مجھ سے کافی سارے سوالات پوچھے جا رہے ہیں کہ جناب کیا آپ کو اس چیز کا علم ہے کہ ایمان رجب بٹ کے پاس معذرت کرنے کے لیے گئی تھی، سوری کرنے کے لیے گئی تھی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ ایک ولاگ بن چکا ہے، اور اس ولاگ میں جو ہے وہ کیا ایسی چیز ہے جو کہ اپلوڈ کی جائے گی، اور چینل تو ہم نے دیکھا کہ وہ پہلے بن چکا تھا، اور اس چینل کے اندر جو ہے وہ یہ چیز بھی بتائی جا رہی تھی کہ چینل کو سبسکرائب کیا جائے، اور جو ہے وہ ولاگ بھی بعد میں اپلوڈ ہوں گے، اور وہ ایک ولاگ جو ہے وہ اپلوڈ ہو چکا ہے۔ کیا وہ ولاگ جو ہے وہ رجب بٹ کے بیٹے کیوان کا ولاگ ہے، اور کیا وہ ایمان کی سائڈ سے جو ہے وہ اپلوڈ کیا جائے گا؟ یہ ساری چیزیں میں آپ کو اس ولاگ کے اندر بتاؤں گا، اور جو میجر سوال ہے آپ لوگوں کا وہ یہ ہے کہ کیا ایمان جو ہے وہ رجب بٹ سے ملنے جو ہے وہ گئی تھی، معذرت کرنے گئی تھی؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو ایک چیز بتاتا جاؤں کہ ابھی تک جو ہے وہ ایک مکمل جو ہے وہ طلاق تو نہیں ہوئی، لیکن اگر وہ چلی بھی گئی ہے معذرت کرنے کے لیے تو یہ اتنی بڑی کوئی بات نہیں ہے جتنا جو ہے وہ ایک بتنگڑ بنایا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میاں بیوی کی بات ہے کہ ان کو وہ چلی گئی ہیں وہاں پر معذرت کرنے کے لیے، تو یہ کو بہت اچھی بات ہے، لیکن اتنا مجھے پتہ ہے کہ ابھی تک ہمارے علم میں یہ چیز نہیں ہے کہ وہ معذرت کرنے گئی ہے یا نہیں گئی، کیونکہ یاد رکھیے کہ ہم اس معاملے میں تھوڑے سے پیچھے ہو گئے ہیں، کیونکہ ہمیں جو ہے وہ سمجھ آ چکی ہے کہ یہ معاملات آگے تک آگے بڑھتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اور اس معاملے میں ہم نے یہ چیز بھی دیکھی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ علامہ صاحب بیچ میں ہیں اور وہ صلح کروا رہے ہیں، تو میں آپ کو یہ چیز بھی بتاؤں کہ مجھے اس چیز سے جو ہے وہ نہیں لگ رہا کہ علامہ صاحب بیچ میں کوئی صلح کروا رہے ہو، کیونکہ دیکھیں علامہ صاحب ہے یا اے بی سی کوئی بھی بندہ ہے، یاد رکھیے کہ بسنا ان دونوں نے ہے۔ وہ علامہ صاحب نے ان کے ساتھ نہیں بسنا، یا عثمان زیب نے اس کے ساتھ نہیں بسنا، بسنا ان دونوں نے ہے، لیکن ان دونوں کے اندر اگر ایگو ختم ہو جائے گی تو ہی جا کر یہ سارے کام ہوں گے یا آپس میں رہیں گے، لیکن اگر ان دونوں کے اندر اس طرح کی ایگو رہے گی اور یہ معاملات ایسے چلتے رہیں گے تو پھر تو یہ گھر ٹوٹ ہی گیا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم نے یہ چیز بھی دیکھی کہ وہ جو ہے ایمان کی سائڈ سے جو ہے وہ اون تھا جس نے مطلب چیزوں کو آگے لے کر آنا چاہا، اور مطلب کہ ٹک ٹاک لائیو کے اوپر بیٹھا رہا، پھر کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جناب سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ کمان کی تصویر جو ہے وہ رجب بٹ نے اپلوڈ کی ہے، یہ اس بات کا جو ہے وہ شدید غصہ ہے ایمان کی طرف سے کہ بھئی کیوں اپلوڈ کیا؟ ہم نے دیکھا وہ سٹوری بھی لگی تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ بچے کی تصویر لگا دینا کوئی اتنے بڑی بات نہیں ہے، اگر وہ رجب والی سائڈ پہ لیک ہوئی ہے یا اس کے کسی دوست نے لیک کی ہے یہ چیز، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا وہ چیز نہیں ہے کہ کیا اگر رجب وہ خود کرتا اور اس نے جو وہ ایک سٹوری لگائی، وہ ہم نے دیکھا کہ وہ خود کرتا تو وہ اپنے ولاگ میں لے کے آتا، وہ کچھ بھی ایسا کر سکتا تھا، اس کو کوئی روک ٹوک تو نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کا بھی بیٹا ہے، جیسے وہ ایمان کا بیٹا ہے تو ویسے ہی وہ رجب کا ہی بیٹا ہے، تو اتنا بڑا یہ ایشو نہیں تھا، لیکن ہمیں ایک چیز یہ چیز کنفرم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ رجب کا بیٹا کیوان جو ہے وہ بھی ایک کنٹینٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور آپ یاد رکھیے گا میری ایک بات کو کہ ایک ولاگ جو ہے وہ ابھی تیار ہو چکا ہے، اور اس ولاگ میں جو ہے وہ کیوان جو ہے وہ اس کا چہرہ جو ہے وہ اب دکھایا جائے گا، اور اس سے جو ہے وہ کنٹینٹ بنایا جائے گا اور وہاں سے پیسہ کمایا جائے گا۔ یاد رکھیے گا کہ جب بھی ایک اولاد ہوتی ہے تو اس اولاد میں جتنا ماں کا حق ہے اتنا باپ کا بھی حق ہے، کیونکہ اگر مثال کے طور پر رجب نے کوئی تصویر وغیرہ اپلوڈ کی ہے یا وہ اپنے ولاگ میں لے کر آتا ہے یا کوئی اس طرح کی کوئی ویڈیو اپلوڈ کی ہے، پہلی بات تو رجب کہہ رہا ہے میں نے نہیں یہ چیز نہیں کی، کسی نے جو ہے وہ سامنے بیٹھ کے یہ اپلوڈ کی ہے کوئی تصویر تو یا ویڈیو وغیرہ، تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہاں تکلیف تو ان لوگوں کو ہو رہی ہے کہ جنہوں نے جو ہے وہ کیمان کا چہرہ جو ہے وہ ابھی تک ریویل نہیں کیا تھا، کیا وہ کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ کیا وہ کوئی ایک ولاگ کے اندر جو ہے وہ اس کا چہرہ جو ہے وہ ریویل کر کے کیا کنٹینٹ بنانے کی کوشش کر رہے تھے؟ لیکن نہیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے کہ میاں بیوی کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں یہ ان کے اپنے معاملات ہوتے ہیں، اور ان کے درمیان کوئی مسئلہ مسائل کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ میاں بیوی ہی ڈسکس کر سکتے ہیں۔ جب بھی کسی تعلق کے اندر تیسرا بندہ آتا ہے تو وہ تعلق جو ہے وہ تعلق پھر ٹوٹ جاتا ہے، اور اسی طرح یوٹیوب میں جو ہے وہ رجب کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ اس نے جو ہے وہ ان کو ایمان کو جو ہے وہ ولاگ میں لے کر ہی نہیں آنا تھا،
اور بعد میں جب ان کے درمیان کوئی مسئلہ مسائل ہوا ہم نے دیکھا تو وہ جو ہے آپ کے سامنے پھر وہ کنٹینٹ بن گیا، لوگوں نے اس کے اوپر ویڈیوز بنائی، وہ سارے معاملات ہوئے. تو یہ چیزیں رجب کو نہیں کرنی چاہیے تھی اور اس معاملے میں سوچ سمجھ کے یہ قدم اٹھانا چاہیے تھا. لیکن اب تو خیر معاملات ہو چکے ہیں، لیکن اب جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کا سوال تھا کہ ایمان جو ہے وہ رجب کے پاس چل کے گئی اور وہاں پر معذرت کی ہے، اور یہ بات ایمان والی سائڈ سے کی گئی ہے. ایسی بات یاد رکھیے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ سمپتھی گین کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ بھی ہم گئے تھے، یہ گیا تھا، وہ گیا تھا، اور یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. یاد رکھیں کہ میں نے پہلے بھی یہی چیز کہی تھی کہ آپ اس مسئلے میں اپنے بزرگوں کو لے کر آئیں. جتنے زیادہ اس میں بزرگ ہوں گے، جتنے زیادہ جو ہے وہ صبر و تحمل سے بات ہوگی، تبھی یہ سارے معاملات ہو سکتے ہیں. ادروائز یہ معاملات نہیں ہو سکتے اور آپ شدید مشکل کا سامنا کریں گے. پھر آپ کے لیے 100 مسئلے مسائل ہوں گے، کیونکہ نیا نیا خون ہوتا ہے. اب آن ہے، اس نے کوئی بات کر دی، یا مثال کے طور پر ایمان ہے، اس نے کوئی بات کر دی، تو یہ جو ایج ہے یہ جذباتی ایج ہے، اور اس ایج میں بڑے فیصلے نہیں لیے جا سکتے. اور یہاں تک معاملات پہنچنا ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جذبات ہے، اور یہ ینگ جو خون ہے اس کے اوپر جو ہے وہ سارا کام ہوا ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ رجب کے خلاف تھے، جنہوں نے رجب کی ماں بہنوں کو ٹک ٹاک کے اوپر جو ہے وہ اے آئی ویڈیوز میں نچوایا تھا، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ اون کا بیٹھنا یہ کیا مناسب ہے کہ آپ وہ والی ویڈیوز کو ریپوسٹ کر رہے ہیں. میں اکاؤنٹ بھی دکھا سکتا ہوں ٹک ٹاک کے اوپر ابھی بھی جن میں رجب کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ ریپوسٹ کر رہے ہیں. یار کم از کم آپ یہ چیز یاد رکھیں کہ اپنے اعلیٰ ظرف کا مظاہرہ جو ہے وہ آپ کریں. کم از کم اتنا تو نہ کریں کہ اگلا بندہ جو ہے وہ زچ ہو جائے. جب آپ ریپوسٹ کرتے ہیں تو کیا کسی کو نہیں پتہ چل رہا؟ ہر بندے کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے فلاں بندے نے ریپوسٹ کی ہے. تو وہ جب رجب دیکھ رہا ہوتا ہے یا کوئی بھی بندہ دیکھ رہا ہے تو وہ کیا سوچے گا کہ یار ان لوگوں کے ساتھ میں نے جو ہے وہ رشتہ آگے بسانا ہے، کیا میں ان لوگوں کے ساتھ بسوں؟ تو اس کو بھی تو اندر سے ایک تکلیف تو ہے، اور یہ تکلیف جو ہے وہ بعد میں ایک پہاڑ بن کے سامنے آتا ہے، اور وہی جو ہے وہ رجب کو یہ چیز چبھی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم آپ لوگوں کو اس طریقے سے لے کر نہیں چلنا چاہیے کہ جو ہے وہ میں وہ اس کا ولاگ اب اگر آپ نے اپلوڈ کرنا ہے تو ٹھیک ہے آپ کریں، اس میں کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے. یا فیوچر میں آپ کے بچے نے سوشل میڈیا پہ نہیں آنا ہے، لیکن کم از کم ایک کنٹینٹ بنا کر یہ ساری چیزیں مت کریں. اور یہی ایمان صاحبہ تھیں جنہوں نے ایک وائس جو ہے وہ لیک میں یہ چیز کہی تھی کہ میرے بیٹے کیوان کو سوشل میڈیا پر مت لایا جائے. میرا بیٹا کیا چیز ہوتا ہے؟ ہمارا بیٹا ہو سکتا ہے. یہ چیزیں آپ کو سوچنی چاہیے، اور اگر یہ چیزیں آپ کر رہی ہیں تو یاد رکھیے کہ بڑی تکلیف دہ ایک آپ سمت میں جا رہی ہیں. اور یہ وقتی طور پر جتنے بھی آپ کے ساتھ میں سمجھتا ہوں یہ ہماتڑ تماتڑ جو ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر کر رہے ہیں، اور جو لوگ آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، جی ٹھیک ہے آپ بہت اچھا کام کریں جی، دفع کریں جی رجب کو، تو یہ لوگ کل آپ کے ساتھ بھی نہیں کھڑے ہوں گے، اور یہ لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے، اور آپ بڑے مشکلات میں بعد میں جو ہے وہ زندگی گزاریں گی. یہ چیزیں آپ ان لوگوں سے بچیں، دوگلے لوگوں سے بچیں. اگر آپ یہ چیزیں نہیں کر رہے تو سمجھ لیں کہ بعد میں آپ کے لیے بہت بڑی تکلیف ہوگی. اور ولاگ میں اگر آپ اپنا کوئی بھائی کا ولاگ ہے یا اپنے چینل پہ آپ جو ہے وہ ولاگ اپلوڈ کروا رہی ہیں، کیوان کا فیس ریویل کروا رہے ہیں، تو یہ بھی چیز نہیں، میں نہیں مانتا اس چیز کو. دونوں کی انڈرسٹینڈنگ سے ہی یہ ساری چیز ہونی چاہیے. اگر یہ چیز آپ اکیلے کر رہے ہیں تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.